اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا یہ ترجمہ اور تفسیر کا سیشن اس کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ جو ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، عہد کہتے ہیں وعدے کو، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کا اکٹھا ترجمہ کریں گے، بعد کا ترجمہ بعد ہی ہے، من کا ترجمہ لفظی سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عبارت کے اعتبار سے من بعد میثاقہ ہی جو ہے یہ عہد کی طرف لوٹ رہا ہے، ہی کی ضمیر، اس کو پختہ کرنے کے بعد، میثاق کہتے ہیں پختہ کرنا، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، قطع یقطعون، قطع کرنا، توڑ دینا، کاٹ دینا، جس طرح حدیث کے اندر ہے لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع رحم، تو وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، ما، اس کو، جسے یا جو، آپ جسے کر لیں، ما، اس چیز کو، جس کا، امرا، امر کا ہوتا ہے مطلب حکم، امر نہیں، امر حکم کو کہتے ہیں، امرا حکم دیا، اللہ، اللہ تعالی نے، اس چیز کو جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی، یہ جس کا یہاں پہ ختم کریں، اس چیز کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی، جس کے بارے میں، ان یوصلا، ان کا مطلب ہے یہ کہ، یوصلا کا مطلب ہے کہ ملایا جائے، جوڑا جائے، ملایا جائے، وصال، اردو میں بولتے ہیں وصال، وصال اور فراق آپس میں متضاد استعمال ہوتے ہیں، فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی اور وصال کا مطلب ہوتا ہے ملن، ملاقات، ان یوصلا، یہ کہ ملایا جائے اسے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، اصل میں گھاٹا پانے والے، یا آپ کر سکتے ہیں خسارہ پانے والے۔ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، با محاورہ سن لیں، وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، اسے پختہ کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں اس کو جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں اصل میں خسارہ پانے والے۔ جو پیچھے ہم نے کل آیت پڑھی تھی، اس کا آخری لفظ اگر آپ سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے یا قرآن کریم کے ذریعے سے ایمان والوں کا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ فاسق ہیں، اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو کتاب اللہ سے ایمان والوں کے تو ایمان پختہ ہوتے ہیں، لیکن کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، اس آیت میں ان کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں ان لوگوں کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں جو لوگ کتاب اللہ سے گمراہ ہوتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کی بجائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ان کی اللہ رب العزت نے اس آیت میں 3 خصلتیں بیان کی ہیں۔ ایک خصلت ان کی یہ ہے کہ من بعد میثاقہ ینقضون عہد اللہ، ایک خصلت ہے اللہ کے وعدے کو توڑنا، یہ ان لوگوں کی ایک خصلت ہے۔ دوسری خصلت ان کی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو
اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے جی؟ رشتہ داری، اس سے مراد رشتہ داری ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تیسری چیز، تیسری خصلت ان لوگوں کی جو گمراہ ہوتے ہیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے، یفسدون فی الارض، فساد فی الارض، یہ ان کا تیسرا کام ہے، زمین میں فساد کرنا۔ اصل میں یہ لوگ گھاٹا پانے والے ہیں، مطلب کتاب اللہ سے فائدہ اٹھانے کی بجائے، ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہ ہونے کے بعد اللہ نے ان گمراہوں کی، ان فاسقوں کی، یہ فاسق لوگ ہیں، ان فاسق لوگوں کی اللہ رب العزت نے یہ تین خصلتیں بیان کی ہیں کہ ان کے اندر یہ تین صفات، تین خصلتیں، ان کے اندر تین یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا اب ذرا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وعدے کو کس طرح سے توڑا اور کس نے توڑا۔ اللہ کے وعدے کو توڑنے والے مشرکین، یہ اللہ کے وعدے کو توڑنے والے مشرکین نے اللہ کے وعدے کو کس طرح سے توڑا؟ سورہ اعراف کی آیا نمبر 172 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے پوچھا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کائنات کے سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کر کے یوں اپنے سامنے ان سب کو جمع کیا، انسانوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے سورہ اعراف کی 172 نمبر آیت کو اگر آپ پڑھیں تو ساری کائنات کے انسانوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے سوال کیا تھا۔ وہ سوال تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا تھا ان سے، وعدہ لیا تھا کہ تمہیں زمین میں بھیجوں گا، رب تمہارا میں ہوں، اس بات کا تم نے زمین میں جا کے اقرار اور پرچار کرنا ہے۔ تو ان سب انسانوں نے، ہم اس میں ہم بھی تھے، ہم سب موجود تھے وہاں پہ، تو سب نے اقرار کیا تھا، قالو بلا شہیدنا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا ہم نے گواہی دی، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اس لیے جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے کائنات میں وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولد یولد ولی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر جس گھر میں پیدا ہوا ہوتا ہے اس گھر میں جو جو طریقے ان پر عمل کیا جاتا ہے ویسے ویسے دیکھ کے بچہ سیکھتا جاتا ہے۔ اگر باپ یہودی ہے تو بچے کو یہودی بنا لیتا ہے، اگر باپ عیسائی ہے تو بچے کو عیسائی بنا لیتا ہے، اگر باپ مجوسی ہے تو بچے کو مجوسی بنا لیتا ہے، اگر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر فطرت موجود ہے۔ اگر وہ چیزوں کا مشاہدہ خود کرے اسے پتہ چلے گا، اگرچہ وہ یہودیوں کے گھر میں یا عیسائیوں کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو، اسے پتہ چلے گا کہ اللہ ایک ہے، اسے پتہ چلے گا کہ اسلام سچا دین ہے، کیونکہ یہ الست بربکم قالوا بلا شہیدنا۔ تو یہ توڑا کس نے اللہ کے وعدے کو؟ مشرکین نے توڑا، مشرکین مکہ نے اور باقی مشرکوں نے، پوری کائنات کے مشرکوں نے اس وعدے کو توڑا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کا معبود بناتے پھرتے ہیں۔ دوسری بات اور کس نے توڑا اس وعدے کو؟ یہود و نصارہ نے بھی توڑا۔ یہود و نصارہ سے اللہ رب العزت نے ان کے انبیاء کے ذریعے سے اور ان کی کتابوں کے ذریعے سے، تورات اور انجیل کے ذریعے سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تم نے ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ تو نشانیاں موجود کتابوں کے اندر، پیغمبروں کے ذریعے سے وعدہ لیا جا چکا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، تو انہوں نے اس طرح سے اس وعدے کو توڑا۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو مشرکین ہیں اور دوسرے اس کے اندر یہود و نصارہ ہیں۔ یہود و نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کر کے وعدے کو توڑا، اور مشرکین مکہ نے اور دیگر مشرکوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبودوں کو کھڑا کر کے اس وعدے کو توڑا۔ تو دوسری چیز، جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو وہ توڑ دیتے ہیں، قطع کرتے ہیں، مراد رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ بڑی سخت وعید ہے، لا يدخل الجنت قاطعون، رشتہ داری کو توڑنے والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ داری کو توڑا ہے؟ یہ مشرکین مکہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے تھے، سگے رشتہ دار، خونی رشتہ دار۔ آپ کہہ لیں قریش کے 12 قبیلے اور 12 کے 12 قبیلے، 12 کے 12 شاخیں جو تھیں، کسی کی 5ویں پشت پہ، کسی کی 3ری پشت پہ، کسی کی 4تھی پشت پہ جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ داری لگ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل ہاشم سے تھے، کوئی بنو عدی سے تھے، کوئی بنو مخزوم سے تھے، کوئی بنو عبد مناف میں سے تھے، کوئی بنو سہم میں سے تھے، تو کہیں نہ کہیں سے جا کے آپ کے ساتھ ان کی رشتہ داری لگتی تھی۔
شعیب ابی طالب میں رشتہ داری کو توڑ کے کھانا پینا بند کر کے اپنے بھتیجے کا، اپنے پیارے کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شعیب ابی طالب میں چھوڑ دیا، بھوکے پیاسے کو، نہ تجارت، نہ ٹریڈنگ، نہ کھانے پینے کے معاملات، نہ رشتہ داری، سب کچھ توڑ دیا، لہذا اس کے اندر یہ مشرکین مکہ آ گئے۔ اور فساد فی الارض یہ منافقین ہیں، زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ شروع میں پڑھا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو لہذا یوں ان گمراہ لوگوں میں تینوں قسم کے لوگ آ گئے۔ تینوں قسم کے کون؟ منافق بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، یہود و نصارہ بھی آ گئے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔